أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الکہف کی آیات 21 اور 22، ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ اصحاب کہف کا قصہ قرآن مجید کے الفاظ میں ہم پڑھ رہے تھے۔ اصحاب کہف ایک غار میں پناہ لیتے ہیں اور پھر اللہ رب العزت ان کو اس غار میں ایک لمبے عرصے کے لیے سلا دیتے ہیں۔ جب وہ اللہ کے حکم پر دوبارہ بیدار ہوتے ہیں، اتنے طویل عرصے کے بعد، صدیوں بیت جانے کے بعد، تو بیدار ہوتے ہی ان کی آپس میں گفت و شنید ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت انہیں اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں بتانا اور دکھانا چاہتے تھے، اس لیے اللہ پاک نے ان کی آپس میں گفت و شنید کروائی۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال و جواب کرتے ہیں کہ بھائی ہم کتنی دیر سوئے، یہاں ہمارا سٹے، ہمارا آرام اور نیند کا ڈیوریشن تقریباً کتنی دیر کا ہے؟ اور کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ اب یہ بحث و تکرار کرنے کے بعد انہوں نے اپنے میں سے ایک شخص کو قریبی بازار، قریبی مارکیٹ میں کوئی اچھا سا نفیس سا کھانا لانے کے لیے کہا۔ اس کے دو سبب تھے، ایک تو انہیں بھوک نے ستایا ہوگا، اور دوسرے نمبر پہ ان کا جو آپس میں اختلاف ہوا تھا کہ ہم یہاں ایک دن رہے ہیں یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں، یا بعض نوجوانوں کے بقول ہم یہاں زیادہ عرصے کے لیے رہے ہیں،
مختلف اقوال، مختلف موقف بن گئے ان غار والے نوجوانوں کو۔ تو شاید اس چیز کی انویسٹیگیشن بھی مقصود تھی کہ چلو اس غار کے اندر تو ہمیں باہر کے موسم کا اور باہر کے حالات و واقعات کا صحیح اندازہ نہیں ہو پا رہا کہ ہم یہاں کتنی دیر سے آرام کر رہے تھے۔ بہرحال انہوں نے اپنے اس اختلاف کو اللہ پہ چھوڑا کہ اللہ بہتر جانتے ہیں ہم کتنی مدت رہے، اس بحث کا کیا فائدہ، چلو مزید اگر اندازہ کرنا ہے تو اس کے لیے ایک شخص کو بازار بھیجتے ہیں، وہ کھانا بھی لے آئے گا اور وہاں کے حالات و واقعات کا وہ جائزہ بھی لے آئے۔ ایک نوجوان کو انہوں نے بھیج دیا اور جاتے وقت اسے نصیحت کی کہ بھائی تو نے کسی کے ساتھ الجھنے کی کوشش نہیں کرنی۔ یہ ساری باتیں ہم گزشتہ آیات میں پڑھ چکے۔ آج تلاوت کی گئی 2 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ جب وہ نوجوان بازار گئے کھانا لینے کے لیے، قرآن مجید کی آیات سے ہی یہ قصہ خود بخود سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ قرآن مجید نے تو صرف آؤٹ لائنز بیان کی ہیں، درمیان میں بہت سی باتیں قرآن مجید نے حذف کر دی۔ تو جو باتیں قصے کی خود بخود سمجھ میں آ رہی ہیں اس کے مطابق قصہ کچھ یوں ہے کہ جب وہ نوجوان بازار میں گیا، اس نے جا کر اچھے سے ہوٹل کا، اچھے سے ریسٹورنٹ کا انتخاب کیا، اچھی سی دکان کا۔ تو اس کے بعد اس دکان والے نے کہا کہ بھائی یہ کیا پیش کر رہے ہو؟ اس دکان والے نے حیرت کا اظہار کیا ہوگا کہ بھائی یہ کون سی کرنسی ہے، یہ تو کوئی بڑے پرانے زمانے کی کرنسی ہے، یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ تو یقیناً اس نوجوان نے آگے سے جواب دیا ہوگا کہ بھائی آپ کیسی باتیں کر رہے ہو، میں کوئی پرانے زمانے کا آدمی نہیں ہوں، اور ممکن ہے کہ دکان والے کو یہ شک بھی ہوا ہو کہ اس کو کوئی خزانہ کہیں سے ملا ہے، کوئی پرانے دور کا خزانہ، کوئی کھدائی وغیرہ کے دوران اسے ملا ہے۔ جو چیز کھدائی کے درمیان زمین سے نکلتی ہے وہ عموماً سرکاری ملکیت سمجھی جاتی ہے۔ تو اس دکاندار نے وہاں پہ شور مچا دیا ہوگا کہ بھائی یہ دیکھو یہ نوجوان کیسی باتیں کر رہا ہے، بہکی بہکی الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے، کہتا ہے جی کہ یہ موجودہ دور ہی کی کرنسی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ یہ تو بہت پرانی کرنسی ہے۔ تو یقیناً اسے کہیں کوئی خزانہ ہاتھ لگا، تو دکاندار جمع ہو گئے ہوں گے، پھر آہستہ آہستہ بات اس دور کے جو برسر اقتدار لوگ تھے ان تک پہنچ گئی ہوگی، اور اس طرح اس نوجوان کو پکڑ کر لوگ اس دور کے حکومتی سربراہان کے پاس لے گئے ہوں گے، بادشاہ وقت کے پاس لے گئے ہوں گے، اور پھر بادشاہ نے جب اس سے ساری انویسٹیگیشن کی ہوگی تو یقیناً پھر وہاں انسان کتنی دیر تک پردہ ڈال سکتا ہے، پھر اس نوجوان نے اس غار کا پتہ بتا دیا ہوگا، اور اس طرح وہ ان کو لے کر غار میں چلا گیا۔ سب لوگ اس کے ساتھ، اس نوجوان کے ساتھ غار میں پہنچے، کیونکہ راز تو کھل چکا تھا۔ اب جب لوگ غار کے اندر داخل ہوئے، وہ نوجوان بھی داخل ہوا، اور پہلے سے موجود غار میں جو نوجوان تھے انہیں بھی صورتحال کا اندازہ ہو گیا کہ کام خراب۔ ایک تو اس کے لیٹ ہونے سے بھی اندازہ ہو گیا ہوگا، پھر اوپر سے جب اس کے ساتھ کئی لوگ آ گئے ہوں گے تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ وہی ہوا جس کا ہمیں خدشہ تھا کہ راز کہیں کھل نہ جائے، اور وہ کھل گیا۔ اصل میں تو اللہ کی مشیت اور مرضی ہی غالب آ رہی تھی۔ اب یہ نوجوان اندر گیا اور اللہ کے حکم سے
اللہ پاک نے اس کو بھی اور باقی اصحاب کہف کو، تمام نوجوانوں کو، پورے کے پورے گروپ کو اللہ پاک نے ایسا سلایا کہ اللہ پاک نے موت کی نیند سلا دیا، یعنی سب کی روح کو قبض کر لیا۔ اور جب لوگوں نے دیکھا کہ بھئی یہ نوجوان تو وہی ہیں جو آج سے کئی 100 سال پہلے، جو ہم نے ایک قصہ سن رکھا ہے اپنے بڑوں سے یا کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ ایک بستی تھی، اور بلکہ وہ یہی بستی تھی، قریب ہی کی کوئی بستی تھی اور شہر تھا، وہاں سے چند نوجوان غائب ہوئے تھے اور ان کا آج تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا۔ تو یہ تو وہی نوجوان ہیں۔ تو ان لوگوں نے پھر ان کے متعلق آپس میں بحث و تکرار شروع کر دی کہ اب کیا جائے، کیا ان کو یہاں سے کسی قبرستان میں، کسی آبادی شہر میں لے جایا جائے، یا ان کو یہیں پہ رہنے دیا جائے، اس غار ہی کو ان کی ایک قبر قرار دے دیا جائے۔ اختلافات شروع ہو گئے۔ زیادہ لوگوں نے یہی کہا کہ بھائی ان کا معاملہ یہ چونکہ ایک عام واقعہ نہیں، یہ کوئی اللہ پاک کی قدرت کی ایک انوکھی نشانی ہے، تو آپ یوں کریں کہ ان کو ادھر ہی رہنے دیں، ان کے حال پر ایز اٹ از ان کو چھوڑ دیں۔ ہاں، ان کے غار کا منہ بند کر دیں اور ان کے اوپر کوئی یادگار تعمیر کر دیں۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے جو صاحب اقتدار تھے، صاحب اختیار تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان کی اس اجتماعی قبر کے پاس ایک مسجد تعمیر کریں، ایک عبادت خانہ، اس دور کی جو بھی مسجد تھی، جو بھی اس دور کا مذہب تھا، اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہم تو یہاں عبادت خانہ، مسجد تعمیر کریں گے۔ اللہ اکبر! اگرچہ مسجد، قبر کے اوپر مسجد تعمیر کرنا، قبر کے پاس مسجد تعمیر کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق جائز نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے تو اسی آیت کریمہ سے ہی یہ استدلال کر لیا کہ مسجدوں کے اندر قبر بنائیں اور قبروں کے اوپر مسجدیں بنائیں تو یہ جائز اور درست ہے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کیا۔ صحیح مسلم شریف کے اندر کتاب الجنائز میں ایک نہیں، دو نہیں، کئی احادیث ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیماری کے ایام میں، جس بیماری کے بعد آپ اپنے رب سے جا ملے تھے، اس بیماری کے ایام میں آپ نے کچھ نصیحتیں فرمائی تھی امت کو۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھی، ایک بات آپ نے یہ بھی بتائی تھی، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، مسجد بنا لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی کئی احادیث، آپ نے ایک حدیث کے اندر یہ بھی کہا کہ انہوں نے اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، صحابی کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر، آپ نے قبر کو پکا کرنے سے بھی منع کیا۔ اسی طرح دیگر حدیث کے مطابق قبر پر عمارت تعمیر کرنے سے منع کیا، قبر کو بہت اونچا بنانے سے منع کیا، زمین سے اس کی ہائٹ بہت زیادہ رکھنا، اس سے بھی منع کیا، قبر کے اوپر نیم پلیٹ لگانا، قبروں کے اوپر مجاور بن کر بیٹھنا، ان ساری چیزوں سے آپ نے منع کیا۔ اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، صحیح مسلم ہی کی ایک حدیث کے مطابق آپ نے ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ اولئک شرار الخلق، یہ لوگ جو قبروں پر یہ سارا کچھ کرتے ہیں، مجاور بن کر بیٹھتے ہیں، فرمایا کہ یہ مخلوق میں سے شریر ترین لوگ ہیں، بدترین لوگ، کیونکہ سابقہ اقوام کے اندر جو شرک پھیلا تھا وہ بھی اسی طرح سے پھیلا تھا۔ نیک لوگوں کی مورتیاں، نیک لوگوں کی قبروں کو پکا بنانا، نیک لوگوں کی قبروں کے اوپر عمارتیں، نیک لوگوں کی قبروں کے اوپر مجاور بن کر بیٹھنا، نیک لوگوں کی قبروں
کے اوپر سجدے کرنے، اور پھر آہستہ آہستہ ان نیک لوگوں کی، صالحین کی، اولیاء اللہ کی یا انبیاء کرام کی قبروں کو آہستہ آہستہ انہوں نے سجدے کرنے شروع کر دیے اور عبادت کرنی شروع کر دی، اور اس طرح ان قوموں میں شرک داخل ہو گیا۔ اس لیے آپ نے اپنی امت کو ایسے کاموں سے منع فرمایا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال ان آیات سے قبروں کے اوپر مسجدیں بنانے کا جواز ہرگز نہیں نکلتا، کیونکہ قرآن مجید نے تو صرف ایک واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے ایسے کہا، اور جن لوگوں نے کہا تھا وہ اس دور کے کوئی پیغمبر تھوڑے تھے کہ جو ان کی بات حجت ہوگی۔ اللہ پاک نے ایک واقعہ بیان کر دیا قرآن مجید میں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ آیات اتری تھیں انہوں نے اپنی زبان صادق سے قبروں کو سجدہ گاہ بنانا یا قبروں پر مسجد بنانے سے منع کر دیا۔ تو قرآن اور حدیث دونوں کو ملا کر بات کو سمجھیں گے۔ اس کے بعد پھر آیات زیر تفسیر میں اللہ پاک نے، یعنی دوسری آیت کریمہ میں آیت نمبر 22 میں اللہ پاک نے اصحاب کہف کی تعداد کا تذکرہ فرمایا ہے کہ مختلف لوگوں کے مختلف قول تھے، کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا، بعد میں آنے والے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو یہودی عیسائی وغیرہ تھے وہ اصحاب کہف کے واقعات بیان کرتے تھے، اور ممکن ہے کہ ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہوں، لیکن انہوں نے چونکہ اپنی کتابوں میں تحریف اور تبدیلیاں بھی کر لی تھیں، اس لیے ان کے بھی مختلف اقوال بن چکے تھے۔ کچھ انہوں نے اپنی طرف سے بھی اندر باتیں شامل کر دی تھی، اٹکل پچو۔ کوئی کہتا کہ جی اصحاب کہف کی تعداد 3 ہے، کوئی کہتا 5 ہے، کوئی کہتا 7 ہے۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ یہ سب اٹکل پچو چلا رہے ہیں، صحیح بات کا علم ان میں سے کسی کو نہیں ہے۔ بہت کم اہل علم ہیں جن کو اس بات کا علم ہے، اور ان آیات میں بھی اللہ پاک نے ہلکا سا اشارہ کیا ہے تعداد صحیح کون سی ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح اعثرنا، ہم نے مطلع کر دیا، ہم نے آگاہ کر دیا، انفارم کر دیا، ہم نے راز کھول دیا، علیہم، ان پر۔ کن پر؟ لوگوں پر، اصحاب کہف پر بھی اور باقی لوگوں پر بھی۔ ہم نے سب پر یہ راز کھول دیا، سب کو آگاہ کر دیا۔ یعنی اصحاب کہف کے متعلق وَكَذَلِكَ کا مطلب ہے اور اسی طرح۔ کس طرح؟ جس طرح ہم نے اصحاب کہف کی حفاظت کا پورا بندوبست کیا تھا نا غار میں، ایسے ہم نے اصحاب کہف کو 309 سال کے بعد بیدار کر دیا تھا۔ اسی طرح ہم نے 309 سال کے بعد ہم نے اصحاب کہف کے متعلق ان کے غار میں چھپے ہونے سے لوگوں کو آگاہ بھی کیا۔ وَكَذَلِكَ کا یہ مطلب ہے۔ وَكَذَلِكَ یعنی پہلے بھی کوئی اللہ پاک کے اس سے پہلے اللہ کی قدرت کے تذکرے ہو چکے ہیں، اللہ کی قدرت کے کارناموں کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح آخرنا، ہم نے مطلع کر دیا، ہم نے آگاہ کر دیا، علیہم، ان کے متعلق، لی، تاکہ، یعنی لوگوں کو آگاہ کر دیا ان اصحاب کہف کے متعلق کہ بھئی یہ غار میں چھپے ہوئے تھے، لی، تاکہ یعلموا، وہ جان لیں، تاکہ لوگ جان لیں، ان وعد اللہ، کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق، سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ، اور بلا شبہ قیامت، لا ریبہ، کوئی شک نہیں، فیہا، اس میں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کون سا وعدہ؟ اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے، جس میں یہ وعدہ بھی شامل ہے کہ اللہ اپنے ایمان والے بندے جو اللہ کی خاطر، اللہ کی توحید اور صحیح ایمان کی خاطر کھڑے ہو جاتے ہیں، سٹینڈ لے لیتے ہیں، اللہ ان کی مدد ضرور کرتا ہے، اللہ ان کی حفاظت کا پورا بندوبست کرتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے، یہ بھی سچا ہے۔ تو اللہ کی نصرت اور مدد کے وعدے وہ سچے ہیں۔ اور دوسری بات
دوسرا وعدہ ہے قیامت قائم ہونے کا، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ قیامت کے قائم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس طرح 309 سال کے بعد یہ نوجوان اللہ پاک نے دوبارہ کھڑے کر دیے صحیح سلامت، اللہ پاک ایسے ہی مرنے کے بعد جب کل قیامت کا دن قائم ہوگا تو اللہ پاک سب کو کھڑا کر دے۔ یہ بھی ایک مقصد تھا لوگوں کو ان غار والوں سے آگاہ کرنے کا۔ اذ جب یتنازعون، وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، اذ یتنازعون، جب وہ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے، بینہم، آپس میں، امرہم، ان کے معاملے میں، اصحاب کہف کے معاملے میں، فقالو، تو انہوں نے کہا، یعنی جب انہیں پتہ چل گیا، جب وہ غار میں پہنچ گئے اور دیکھا کہ یہ سارے ہی اندر موجود ہیں اور وہ ساتھ ہی اللہ پاک نے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا، لیکن ان کو سارے واقعے کی تو سمجھ آ گئی نا کہ یہ 309 سال کے بعد اللہ نے ان کو بیدار کیا ہے۔ فرمایا تو اس وقت انہوں نے آپس میں جھگڑنا شروع کر دیا، اذ یتنازعون، جب وہ جھگڑ رہے تھے، بینہم، آپس میں، امرہم، ان کے معاملے میں، فقالوا ابنوا، تو اسی جھگڑے کے دوران ہی انہوں نے کہا، فقالوا، تو انہوں نے کہا، ابنوا، بناؤ، علیہم، ان پر، فقالوا ابنوا، تو انہوں نے کہا بناؤ، تعمیر کرو، علیہم، ان پر، بنیانا، ایک عمارت، نکرہ ہونے کی وجہ سے ترجمہ کر رہے ہیں ایک عمارت، ربہم، ان کا رب، اعلم، خوب جانتا ہے، بہم، ان کے متعلق، ان کا رب ان سے خوب واقف، وہ جانے اور اس کا کام جانے، ہمیں کیا ضرورت ہے ان کے کفن، دفن، قبر اور اس طرح کی چیزوں کا سوچنے، یہ ایک کرامت ہے، یہ ایک معجزہ ہے، تو اس لیے ہمیں اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اتنا ہے کہ ہم ان کی یادگار کے طور پہ باہر کوئی ایک مونومنٹ، کوئی ایک یادگار تعمیر کر دیں۔ قال الذین غلبوا، کہا ان لوگوں نے جو غالب ہوئے، علی امرہم، اپنے معاملے پر، اپنے معاملے پر، یعنی جو ذرا صاحب اختیار تھے نا، یا تڑلے والے، زور طاقت والے تھے نا، ظاہر انہی کی بات چلنی تھی، انہوں نے کہا لَنَتَّخِذَنَّ، ہم ضرور بے ضرور بنائیں گے، لَنَتَّخِذَنَّ کو شروع میں لام زبر لا اور آخر میں نون ثقیلہ، شد والا نون، اس کو نون ثقیلہ کہتے ہیں، یہ دونوں ہی تاکید کے لیے ہیں، لام زبر لا بھی اور نون ثقیلہ بھی، تو ان کی وجہ سے دو دفعہ یقین کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے قال الذین غلبوا علی امرہم، وہ لوگ جو ان کے معاملے پر غالب ہوئے، انہوں نے کہا لَنَتَّخِذَنَّ، ہم ضرور بے ضرور بنائیں گے، ہم ضرور بے ضرور بنائیں گے، علیہم، ان پر، مسجدہ، ایک مسجد، انہوں نے کہا بھائی ہم تو ہر صورت ان کے اوپر ایک یادگار کے طور پر، عام عمارت نہیں بلکہ ہم یادگار کے طور پر ایک مسجد تعمیر کریں گے، اگرچہ وہ مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ ان کا غلط تھا، جیسا کہ میں نے احادیث آپ کے سامنے عرض کی۔ سیقولون، آگے تعداد کا تذکرہ ہے، سین زبر سا، ان قریب، یقولون، وہ کہیں گے، ثلاثۃ، تین ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں واپس آ جائیں، اس دور میں لوگ کہتے تھے کہ یہ تین ہیں، اور رابعہم، چوتھا ان کا، رابع چوتھا، ہم ان کا، کلبہم ان کا کتا ہے، ڈاگ، چوتھا ان کا کتا، تین وہ خود تھے، ایک کتا تھا، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، خمسۃ، نہیں وہ پانچ تھے جی، سادسہم ان کا چھٹا، کلبہم ان کا کتا تھا، دو قول ہو گئے، صحابہ کہف تین تھے یا پانچ تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں رجمم بالغیب، رجم کرنا ہوتا نا، پتھر مارنا، سنسار کرنا، رجمم بالغیب، یہ پتھر پھینک رہے ہیں بغیر دیکھے، ایک محاورہ ہے،
بغیر دیکھے پتھر پھینکنا یا کوئی چیز نشانے پہ لگانا بغیر دیکھے، تو جو چیز بغیر دیکھے ٹارگیٹ لیے بغیر ہی کوئی چیز پھینکے گا، تیر پھینکے گا، گولی پھینکے گا، تو وہ کیسے ٹارگیٹ پہ لگے گی؟ وہ خطا ہی جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے رجم بالغیب، بن دیکھے پتھر پھینکتے ہوئے وہ یہ کہہ رہے ہیں، یعنی اٹکل پچو چلا رہے ہیں، پتہ کوئی نہیں، کوئی سالڈ دلیل ریزن کوئی نہیں ان کے پاس۔ دونوں اقوال کے بعد اللہ پاک نے یہ تبصرہ فرمایا، لیکن تیسرا قول اللہ پاک نے بعد میں بیان کیا، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے یا کہتے ہیں، سَبْعَةٌ، 7 ہیں، وَالثَّامِنُ، اور 8واں، ہم ان کا کلبہم، ان کا کتا ہے، اور 8واں ان کا کتا ہے۔ یہاں سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کے اہل علم نے یہ استدلال کیا ہے کہ یہ جو تیسرا قول ہے نا، اس کی اللہ پاک نے تردید نہیں کی، پہلے 2 کی تردید کی اور تیسرا موقف بعد میں بیان کیا۔ یہ اشارہ ہے ہلکا سا کہ یہ والا موقف صحیح ہے، 7 والا، اصحاب کہف کی تعداد 7، وَالثَّامِنُهُمْ، اور 8واں ان کا کلبہم، ان کا کتا ہے۔ قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ربی، میرا رب، اعلم، خوب جانتا ہے، بی کے متعلق، عدتہم، ان کی عدت، تعداد، ان کی تعداد کے متعلق میرا رب خوب جانتا ہے، اور رب نے بتا دیا ہے، ما یعلمہم، نہیں جانتا انہیں، الا، مگر، قلیل، بہت تھوڑے لوگ۔ ان اصحاب کہف کی تعداد کے متعلق اور ان کے دیگر احوال کے متعلق نہیں جانتے مگر بہت تھوڑے لوگ۔ فلا، پس نہ، تمہاری، آپ بحث کیجیے، فلا تمہاری، پس، مریاتن، جھگڑا، فلا تمہاری، پس مت بحث و تکرار کیجیے، جھگڑا کیجیے آپ، فیہم، ان کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں، الا، مگر، مراءن، جھگڑا، ظاہراً، ظاہری، مگر سطحی، سطحی، ظاہری، ظاہری بحث و تکرار کرنی ہے بس، یعنی تھوڑی بہت تو ڈیبیٹ ہو جائے تو ہلکی پھلکی تو کوئی نہیں، لیکن بہت زیادہ باریکی میں جا کر اصحاب کہف کے واقعے کو کرید کے وقت ضائع کرنا، یہ بے مقصد کام ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ولا تستفتی، جی ان کے نام کیا تھے، وہ جی کون سا علاقہ تھا، بستی کون سی تھی، اس دور کا پیغمبر کون سا تھا، ان کا مذہب کون سا تھا، بادشاہ کا نام کیا تھا، یہ سب باتیں ان سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہونا۔ اگر یہ ضروری ہوتا ہماری ہدایت کے لیے تو اللہ پاک یہ بیان کر دیتے۔ فرمایا اللہ پاک نے، ولا تستفتی، اور مت فتویٰ طلب کیجئے، اور مت فیصلہ طلب کیجئے، فتویٰ طلب کرنا یا فیصلہ طلب کرنا، ولا تستفتی، اور ہرگز نہ فیصلہ طلب کیجئے، فتویٰ طلب کیجئے، فیہم، ان کے بارے میں، یعنی اصحاب کہف کے بارے میں، منہم، ان سے، کن سے، اہل کتاب سے، احدا، کسی ایک سے بھی، ان میں سے کسی ایک سے بھی آپ نے اصحاب کہف کے بارے میں کوئی فیصلہ کن بات نہیں پوچھنی، کیونکہ ان کا اپنا علم ہی ناقص ہے، ان کا اپنا علم ہی مشکوک ہے، کیونکہ تحریف و تبدیل کر چکے ہیں یہ اپنی کتابوں میں۔ اس لیے جتنا قرآن مجید نے بیان کر دیا، اے مسلمانوں اسی پہ اکتفا کرو، باقی ادھر ادھر کی اسرائیلی روایات اور ملغوبات اور اٹکل پچو کے ذریعے سے قصے کہانیاں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو محظوظ کرنے کے لیے، یہ جائز نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قرآن مجید جتنا جتنا کوئی قصہ بیان کرے صرف اسی پر اکتفا کیا جائے، بہت زیادہ لمبی چوڑی باتیں اپنی طرف سے کرید کر یا بحث و تکرار کر کے یا اسرائیلی روایات سے کھینچ کر نکالنے کی اور بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن مجید میں بیان کیے گئے
قصوں کہانیوں سے حاصل ہونے والے اسباق اور نصیحتیں اور عبرتیں، ان سے اللہ پاک ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔